میں خورشید بات کر رہا ہوں جرمنی سے۔ خورشید بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ حکم کریں ہیلو، بھائی۔ ہلو جی۔ اللہ کرم، جی خدا کرم، ٹھیک۔ پہلا جو میرا سوال ہے وہ تھوڑی ایتھیسٹ کے اینگل، مطلب ہاں ایگنوسٹکسزم کے اینگل سے ہے، جی سے اور بات وہ کریں۔ یہ ہے کہ سزا اور جزا کے اس سے کے جی سے۔ تصور کے متعلق، ٹھیک ہے۔ ہوں، اب اس میں یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا اور جزا دے گا ہمارے مرنے کے بعد، ہوں، اور اس میں کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ اس وقت انصاف پر مبنی ہوتی ہے بات جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق نہ کیا ہوتا، یعنی ہماری جو حیت ہے، ہماری جو فطرت ہے، ہوں، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہ کیا ہوتا، ہمیں اتنی کھلی چوائس نہ دی ہوتی۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر شیطان صاحب کو بھی مسلط کر دیا ہے، اور ہوں۔ ساتھ ہی یہ کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، انسان بچپنے میں انسان کے اوپر بہت سارے سائیکولوجیکل اس طرح کے ان جو کے ہے ساتھ وہ ہوا ہے نا واقعات وارد ہوتے ہیں۔ ایتھیسٹوں کے ساتھ ہوا ہے نا بچپن میں سائیکالوجیکل ان پہ داغ پڑے نا صحیح ہے کہ نہیں؟ جی 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 ہاں بالکل، اسی جی وجہ سے بالکل۔ دین چھوڑ دیا، تو مولویوں کی مطلب وجہ سے۔ یہی والدین نے غلطی کی تھی، ان کو ہاں قرآن سیکھنے بھیجا تھا مسجد۔ صحیح ہے ہاں کہ بالکل۔ نہیں؟ یہ اب آپ اسی بات کو لے آپ لیں، جو ہے یہ ٹھیک ہے، بالکل دین کہ ہی سے ان مثال کی کے نفرت طور پہ ہوگی۔ کوئی شخص ہے، ٹھیک ہے، کوئی شخص ہے کہ جس کے ساتھ اس طرح کا کوئی، مثال کے طور پہ ایک مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کوئی ہوں، اور بھی واقعہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی کو دیکھا ہو کہ اس نے چوری کی، وہ ملینئر بن گیا، ہوں، وہ ترقی کر ہاں گیا، بہت صحیح۔ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوں، تو اب اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اس میں پھر جب پروڈکٹ اللہ کی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوں، حالات اللہ تعالیٰ کے، مطلب وہ بگننگ اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے حالات پیدا ہوئے۔ اب وہ ہوں، شخص جو ایک اپنے ذہن کے ساتھ اس چیزوں سے گزر رہا ہے، وہ جتنے بھی اعمال کرتا ہے اس میں پھر یہ سوال آتا ہے کہ اس میں ول پاور جو ہے انسان کی کتنی جو ہے پھر آ جاتی ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے غلط اعمال ہوں، کرتا ہے، یا ہوں، غلط طرف جو ہے وہ غلط عقیدہ مثال کے طور پہ جو ہے وہ کر لیتا ہے۔ جس طرح سے آپ نے کیا کہ انسان ایک مذہبی سے متنفر ہو جاتا ہے، یا اسی ہوں۔ طرح کرسچینٹی میں بھی جو ہے وہ آلٹر بوائز کی ایک مثال ہے، وہاں پہ جو ہے پریسٹ وغیرہ کی بھی مثال ہے۔ تو اب آپ اس چیز کو آپ کس طرح سے سولو کریں گے؟ تو میرے بھائی، میرے عزیز، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہمیں، تو اس میں ہمارا چوائس نہیں تھا، اللہ نے خلق کیا، بالکل ہمارا چوائس نہیں ہے۔ تو اس کا اگر وہ کہتے ہیں ہمارے چوائس سے خلق کرتے ہیں، تو یہ ایک بیوقوفانہ سوال ہے، نہایت ہی بیوقوفانہ سوال ہے۔ جو چیز موجود ہی نہیں ہے اس سے کیسے پوچھا جائے کہ میں تجھے خلق کروں یا نہ کروں؟ ٹھیک ہے نا، ہے کہ نہیں بھائی؟ اب خلق کیا ہے، بہترین شکل و صورت دی ہے، والدین دی ہے، اور بہترین انسان کو ہمیشہ اللہ کے ہر طرف دیکھتے ہیں، نعمت ہے، اللہ کی نعمت، ہر طرف دیکھیں اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ انسان اپنے جسم میں دیکھیں، ایک ناخن کو دیکھیں نا، کہ اس میں اللہ کی کتنی حکمت ہے۔ یہ آنکھ کے اوپر یہ جو بال ہیں، اس کی کتنی پلکیں ہیں، یہ پلکوں کی کتنی حکمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ پلک نہ ہو، انسان کے آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہو جائے، انسان تکلیف میں مبتلا ہو۔ انسان کی دانت ہے، انسان کی زبان ہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ صاحب، انسان اس پہ کتاب لکھے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اس کے ایک چیپٹر میں پوری انسانیت غرق ہے، نہیں لکھ سکتے۔ اگر اللہ نے خلق کیا ہے تو اس کے بعد انعام ہی انعام دیا، احسان ہی احسان کی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم غلط کام مت کرو، اور اپنے اختیار سے میں تمہیں جو مجبور نہیں کروں گا، تم اپنے اختیار سے اچھے کام کرو، برے کام سے بچو۔ فلان چیز برے ہیں، بقیہ حلال کام ہے، اور کچھ اچھے کام ضروری ہے کہ ان کو بجا لو۔ برے کام نہیں کرنا، وہ جو اچھے کام ضروری ہے ان کو کرنا ہے، اور باقی جو حلال ہے ان میں سے جو مرضی کرو، جو مرضی نہ کرو۔ اب فری ول دیا۔ اب کسی کے ساتھ اگر بچپن میں ظلم ہوتا ہے، مثلا کسی نے اس کو مارا ہے، یا کسی نے اس کی غلط تربیت کی ہے، یا اس نے دیکھا کہ بھئی ایک آدمی چوری کر رہا ہو، پیسے والا بن گیا ہے، لیکن یہ تو پتہ ہے نا کہ اس چوری کرنے والے نے غلط کیا، یہ تو پتہ تو ہے۔ اور یہ عقل تو انسان کو اللہ نے سب کو دی ہے، عقل ہے تو حساب کتاب ہے، پاگل سے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے پاس عقل ہی نہیں ہے، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ دیکھیں اس کے پاس اختیار ہے۔ اب یہی شخص اگر یہ کوئی فرض کریں جس کے ساتھ برے کام ہوئے ہیں،
جس پہ ظلم ہوا ہے، اگر یہی مثلا کوئی چیز بہت بڑی ایجاد کر لے، ٹھیک ہے نا، کمپیوٹر کوئی ایسا سسٹم بنا دے، کوئی ایسی چیز، وہ کہے گا نا فخر سے سخر، میں نے کیا ہے، کہے گا میں نے کیا ہے، وہ کہے گا یا نہیں کہے گا؟ بالکل، وہ فخر کریڈٹ لے گا نا کہ میں نے کیا. کوئی اچھی سے کتاب لکھ دے، اس کو انعام مل جائے، نوبل پرائز، وہ کہے میں ہوں میں نے نوبل پرائز لیا، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو اچھے کاموں میں سب کہے گا کہ میں ہوں، برے کاموں میں کیوں نہیں؟ جو اس نے خود اپنے اختیار اپنے چوائس سے کیا. کسی کو اس نے قتل کیا ہے، کسی پہ چوری کی ہے، کسی عورت کو ریپ کیا، اس نے کسی بچے پہ زیادتی کی، اس ملعون نے بہانہ کیا کہ شیطان نے بولا. شیطان ایک وسوسہ کرتا ہے بھائی. شیطان آپ کو مجبور تو نہیں کرتا، فیصلہ تو آپ نے خود کیا کہ میں اس بچے کو ریپ کر کے قتل کروں گا. فیصلہ تو آپ نے خود کیا. آپ کسی بھی دنیا کے محکمے میں چلے جاؤ نا، عدالت کے سامنے، کہ بھائی میرے ساتھ بچپن میں کسی مولوی نے یہ کام کیا تھا، وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے بھائی کہ آپ مولوی نے کیا تھا، ٹھیک ہے اس نے غلط کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ادھر فری چھٹی ہے کہ آپ بھائی جو مرضی اس کے بات کریں. مولوی نے کیا تھا، لعنت ہے مولوی پر، لیکن آپ کے پاس فری چوائس ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ برا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کے ساتھ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. پکڑ لو اس کو، بھائی پھانسی دے دو، پکڑ لو اس کو 10 سال کی سزا، 20 سال، 30 سال، جو اس کا جرم ہوگا وہ دے دیں گے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح روز قیامت اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دیا. اگر ہمیں دنیا پہ ہم پہ ظلم ہوتا ہے تو اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا میں دیکھیں، یہ احادیث میں ہے کہ مومن کے لیے، مومنین جو ہے روز قیامت تمنا کریں گے کاش دنیا میں وہ قینچی سے کٹ جاتے. قینچی سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے، کیونکہ دنیا میں انسان پہ ہر ایک چھوٹا سا ظلم ہوتا ہے. قیامت میں اس کے اجر اتنی عظیم ہوتی ہے جو صبر کرتا ہے، جو ہدایت کے راستے سے نہیں نکلتا. ابھی کسی نے میرا مال چوری کیا تو اس کے مقابلے میں بھی چور بن جاؤں. میں نے یہ نہیں کیا بھائی، میرے مال چوری ہو گئی، میں نے چوری نہیں، میں نے دوبارہ سے محنت مزدوری کیا، میں نے پیسے کمائے، میں نے چوری نہیں کیا اس لیے کہ دوسرے نے میری مال چوری کیا میں بدلہ لے لوں، کسی غریب کا مال میں چوری کروں، ٹھیک ہے نا. دنیا میں اگر کوئی مجھے تپڑ مارتا ہے تو اس کے مقابلے میں جا کے کسی مظلوم کو تپڑ ماروں. میں اس طرح کام نہیں کروں گا، میں صبر کروں گا. اگر وہ تپڑ مارنے والے نے مجھے تپڑ مارا ہے، اس کو میں نے اس سے انتقام لیا تو الگ بات ہے، لیکن میں اگر نہیں لے سکا تو میں صبر کروں گا. انسان اگر دنیا میں ہدایت کا راستہ نہ چھوڑے، دنیا تو ہے اسی لیے کہ انسان سختی میں رہے، دنیا میں انسان مشکلات دیکھے. یہ دنیا تو انسان، اللہ نے اس دنیا میں انسان کو اس لیے تو نہیں بھیجا کہ یہاں پہ عیش کرے. عیش آخرت میں، اجر آخرت میں، دنیا عمل کے لیے. یہاں پر اگر انسان صبر کا راستہ ہاتھ سے نہ جانے دے کہ وہ یہ ہوگا کہ آخرت میں اس کا اجر عظیم ہوگا. ہر ظلم کے مقابلے میں وہاں پہ اجر ملے گا. یہاں پہ دنیا پہ آپ پہ ظلم ہوا، دنیا میں آپ کو کینسر کی بیماری لگی ہے، دنیا میں آپ کے بیٹے مثلا کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے، آپ صبر کے، اس کا اجر اتنا عظیم ہوگا اس کا بیان ہی نہیں ہے کہ لوگ تمنا کریں گے کاش دنیا پہ ہمیں مصیبت زیادہ آ جاتے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تھینک یو، بہت بہت شکریہ. جی 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 تھینک یو سر. اب میرے پاس کالر ہے جناب. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف